اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ ام کنتم کیا تم تھے، شہداء شہید کی جمع، حاضر موجود، از جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس الموت موت، از جب قالا اس یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائک تیرے آبا و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہا واحدہ ایک معبود، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو تم اس وقت کیا موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود یعنی یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے اس دعوے کی کہ یعقوب علیہ السلام یا اسماعیل یا اسحاق، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے کہ وہ تو اسی یہودیت پر قائم تھے، اور تم کیسے کہتے ہو کہ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام لے آؤ؟ تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا، کیا تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت حاضر تھے؟ تو حاضر نہیں تھے تو یہ تم بات کیسے کرتے ہو، یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ اور انہوں نے کیا کہا تھا، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو بیٹوں یہ جو سوال پوچھنا تھا یہ توحید اور اسلام پر پکا کرنا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ پہلے عبادت نہیں کرتے تھے اب بھی عبادت کریں گے، یہ ہرگز بات نہیں۔ اور ایک اور بات کہ جب کسی پیغمبر کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور موت میں اختیار عطا فرماتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے چاہے دنیا میں رہو یا عالم بقا میں چلو۔ حسب معمول جب حضرت یعقوب کو یہ اختیار ملا تو عرض کیا، اے خداوند تعالیٰ کچھ دیر کے لیے مجھے مہلت عطا فرما دیجئے، میں اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کر دوں۔ جب مہلت ملی تو حضرت یعقوب نے اپنے سب بیٹے پوتوں کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی۔ تو جب سوال ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جس طرح جس معبود کی آپ عبادت کرتے تھے اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے تھے، ہم بھی ویسے کریں گے۔ اور یہاں پر اسماعیل جو ہے یہ جو لوگ یہودی تھے یا حضرت یعقوب کی اولاد تھی، ان میں اسماعیل کا نام جو ہے یہ ان کے بزرگوں میں نہیں آتا بلکہ وہ ان کے چچا تھے، لیکن عرب لوگ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، اس وجہ سے چچا کو آبا و اجداد میں شمار کے، جیسے خالہ کو ماں کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، چچا آدمی کا اس کے باپ کی طرح ہے،
اس حدیث کو ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ چچا باپ کی طرح ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے باپ کو میرے پاس لے آؤ، میں ڈرتا ہوں کہ قریش ان سے بھی وہی معاملہ نہ کریں جو ثقیف نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ثقیف نے عروہ کو قتل کر دیا تھا۔ اس آیت میں ایک لفظ الہ واحد، ایک معبود کی طرف اشارہ ہے، تو ہمیشہ سے انبیاء کرام اور مسلمان جو ہیں ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، نہ شرک کا شائبہ ان کی طرف